بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جہنم کے احوال کے سلسلے میں جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے ریاکاری، یعنی ہر نیک کام کسی کو دکھا کے کرنا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ریاکار کے انجام کے متعلق بات کرتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا احوال ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم کیا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچ کر اس کی طرف دیکھیں گے اور اس کی خوشبو سونگھیں گے تو آواز دی جائے گی، ان کا رخ موڑ دو، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو انہیں اس قدر حسرت ہوگی کہ کبھی کسی کو نہیں ہوا ہوگی۔ وہ کہیں گے، یا اللہ، اگر آپ ہمیں یہ سب کچھ دکھانے سے پہلے جو ہم نے دیکھا ہے جہنم میں بھیج دیتے تو ہم پر اس قدر گراں نہ گزرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، میں بھی تمہیں حسرت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ جب تم خلوت اور تنہائی میں ہوتے تو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو نیکوکار بن جاتے۔ تم لوگوں کے لیے عمل کرتے، میرے لیے دل سے عمل نہ کرتے تھے۔ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کو بڑا سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہ سمجھتے تھے۔ لوگوں کے لیے تم گناہ چھوڑ دیا کرتے تھے، میرے لیے نہ چھوڑا کرتے تھے۔ میں تمہیں دردناک عذاب چکھاؤں گا اور تمہیں ثواب سے محروم کر رکھوں گا۔ قیامت کے دن آگ کو 4 حکم دیے جائیں گے۔ اس کے متعلق حضرت بلال بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن آگ کو 4 آوازیں دی جائیں گی۔ نمبر 1، اے آگ تو جلا ڈال، یعنی ان جہنمیوں کو۔ نمبر 2، اے آگ تو پکا ڈال۔ نمبر 3، اے آگ تو دشمن کو زیر کر کے دل ٹھنڈا کر لے۔ نمبر 4، اے آگ تو کھا لے اور تو قتل نہ کر۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ اس کے متعلق حضرت کعب سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبانیہ فرشتے سے کہیں گے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کسی کو بھی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور اس کے قدموں میں بیڑیاں اور اس کی گردن میں طوق ہوگا، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو ان کے اصل رنگ میں جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ جب وہ داروغہ جہنم مالک کے پاس پہنچیں گے تو وہ سوال کرے گا، تم کس کی امت کے لوگ ہو؟ تم سے زیادہ خوبصورت چہرے والا میرے پاس نہیں آیا۔ وہ جواب دیں گے، ہم قرآن کی امت ہیں۔ پھر آواز آئے گی، اے مالک، ان کے چہروں کو سیاہ مت کرنا کیونکہ یہ دنیا میں سجدے کیا کرتے تھے۔ اے مالک، ان کے گلے میں طوق مت ڈالنا، یہ غسل جنابت کیا کرتے تھے۔ اے مالک، انہیں بیڑیاں مت ڈالنا، یہ میرے گھر کا طواف کیا کرتے تھے۔ اے مالک، ان کو گندک کا لباس نہ پہنانا، یہ احرام کے لیے اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔ اے مالک، آگ سے کہہ دے کہ ان کو ان کے اعمال کی بقدر پکڑے، پس آگ ان پر ان کے استحقاق سے بھی نرم ہوگی، جیسا کہ ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے۔ آگ ان میں سے کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو ٹخنوں، کسی کو ناف تک اور کسی کو سینے تک پکڑے گی۔ اب بات کرتے ہیں کہ جہنم میں لے جانے والے کون سے اعمال ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جھوٹی حدیث روایت کرنا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا۔ اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر عمدن یعنی جان بوجھ کر جھوٹ بولا، اسے چاہیے کہ وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ جھوٹا دعویٰ کرنے کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، پس وہ ہم میں سے نہیں ہے اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس نے کسی مسلمان کے خلاف جھوٹی گواہی دی، پس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس نے اپنے بھائی کا مال زبردستی لے لیا، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مومن ہمیشہ جنت میں اور کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے متعلق
بات کرتے ہیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں موت کی موت، یعنی موت کو موت آئے گی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ان کے درمیان کھڑا ہو کر ندا کرے گا، یعنی آواز دے گا، اے اہل جہنم، اب موت نہیں ہے، اہل جنت، اب موت نہیں ہے، بس جو جس میں ہے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ موت کی موت پر جنتیوں کی خوشی ہوگی اور جہنمیوں کی پریشانی ہوگی۔ اس کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر ندا لگائی جائے گی، اے اہل جنت، اب موت نہیں ہے، اے اہل نار، اب موت نہیں ہے۔ یہ سن کر اہل جنت کی خوشی اور اہل جہنم کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو قیامت کے دن سیاہ و سفید مینڈے کی صورت میں، یعنی ایک بکرے کی صورت میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اہل جنت سے پوچھا جائے گا، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ گردنیں لمبی کر کے دیکھیں گے اور کہیں گے، جی ہاں، یہ موت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت سے کہا جائے گا، اب موت نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اہل جہنم سے کہا جائے گا، اب موت نہیں ہے، تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور ڈر سنا دے ان کو اس پچھتاوے کے دن کا جب فیصلہ ہو چکے گا کام۔ جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان باری تعالی، لابثین فیہا احقابا، رہا کریں اس میں قرنوں، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک حقب 80 سال کا ہوگا اور ایک سال 360 دن کا اور ایک دن 1000 سال کا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اہل جہنم سے کہا جائے کہ تم جہنم میں تمام کنکریوں کی بقدر ٹھہرو گے تو وہ اسی پر خوش ہو جائیں گے، اور اگر اہل جنت سے کہا جائے کہ تم جنت میں تمام کنکریوں کے بقدر ٹھہرو گے تو وہ غمگین ہو جائیں گے، لیکن انہیں ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ کس طرح کرتے ہیں، اس کے متعلق حضرت مستور بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور دیکھ لے کہ اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ مسلمان دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اس کے متعلق حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام فرما دیتے ہیں۔ ہر گنہگار مسلمان بالآخر جہنم سے چھٹکارا پا لے گا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اسی پر اس کی وفات ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے پھر عرض کیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ پھر یہی عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی جواب مرحمت فرمایا اور فرمایا، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں لوگوں کو یہ نہ بتا دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت یہ حدیث بیان کی تاکہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ خدا تعالیٰ کا قلیل ترین ذکر اور خوف سے بھی باعث نجات ہے۔ اس کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے، جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا کسی وقت بھی مجھ سے خوف زدہ ہوا تو اس کو جہنم سے نکال دو۔ رحمت خداوندی کے سبب جہنم سے خروج کس طرح ہوگا، اس کے متعلق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ان کا نام جہنمی ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ہمارا نام تبدیل کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کا نام بدل دیں گے۔ جس وقت ان کو آگ سے نکالا جائے گا تو وہ اس طرح اگیں گے جس طرح پرندوں کے پر اگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال دو۔ پھر فرمائیں گے، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ پھر فرمائیں گے، مجھے میری عزت کی قسم، جو شخص مجھ پر دن میں سے ایک گھڑی بھی ایمان لایا میں اس کو اس شخص کی طرح نہیں بناؤں گا جو مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ گناہگار ترین شخص کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی جماعت کو بھی نجات دیں گے جس نے کبھی بھلائی نہیں کی ہوگی، بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے جلنے کے بعد اور شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کے بعد آگ سے نکال لیں گے اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ رحمتی سبقت غضبی، اس کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب مخلوق کے فیصلوں سے فارغ ہو جائیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک کتاب نکالیں گے جس پر لکھا ہوگا، رحمتی سبقت غضبی وانا ارحم الراحمین، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گی اور میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنے لوگوں کو نکالیں گے جتنے جنت میں ہوں گے، یا فرمائے کہ اہل جنت سے دگنے لوگوں کو جہنم سے نکال لیں گے، ان کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اتقى اللہ، اللہ کی آزاد کردہ۔ قیامت کے دن کافر کی مسلمان ہونے کی تمنا۔ اس کے متعلق سب سے پہلے بات کرتے ہیں جہنم میں کافر کی طعنہ زنی کے سبب مجرمین کی نجات۔ فرمان باری تعالی ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں، کیا اچھا ہوتا جو ہوتے ہم مسلمان۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا مذاکرہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا، اس آیت کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہگار مسلمانوں اور مشرکین کو جہنم میں جمع کریں گے تو مشرکین گناہگار مسلمانوں سے کہیں گے، جس کی تم عبادت کرتے تھے اس نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، بس اللہ کو ان مشرکین پر غصہ آ جائے گا اور مسلمانوں کو اپنے فضل اور رحمت سے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے تو کافر ان سے کہیں گے، تمہیں تمہارے قول لا الہ الا اللہ نے کچھ فائدہ نہیں دیا اور آج تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کو غصہ آ جائے گا اور وہ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر نیر حیات میں ڈال دیں گے اور ان کو اس طرح صاف فرما دیں گے جیسا کہ چاند گرہن سے صاف ہو جاتا ہے، پھر ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے
جہاں ان کا نام جہنم ہی رکھا جائے گا۔ جہنم میں کفار کی شہادت توحید۔ اس کے متعلق حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان باری تعالی واللہ ربنا ما کننا مشرکین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی جہنم میں سے مسلمانوں کے نکالنے کا حکم دیں گے تو جہنم میں موجود مشرکین کہیں گے کہ آؤ ہم بھی لا الہ الا اللہ کہیں، شاید ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ نجات مل جائے۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے لیکن ان کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ تب وہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والے جنتی کا کیا حال ہوگا؟ اس کے متعلق حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ پس وہ شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا۔ پس وہ جنت میں آئے گا لیکن وہ اسے بھری ہوئی محسوس ہوگی۔ وہ واپس لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا یا اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا جنت میں داخل ہو جا، تمہیں تمام دنیا جتنا اور 10 گنا مزید دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی کہے گا یا اللہ کیا آپ مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں حالانکہ آپ تو بادشاہ ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھ مبارک بھی نظر آ گئی۔ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔